ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا۔ بقول شاعر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو مسلمان اگر مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم اور زیادتی نہ کرے اور اس کا خیال رکھے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے پر کوئی بھی ظلم اور زیادتی ہونے نہیں دے گا۔ لیکن اگر امیر ہر وقت لالچ طمع کا شکار رہے تو مشہور مثل ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ امیر لالچی لوگ اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارتے ہیں، وہ نمود و نمائش پر جان دیتے ہیں، غفلت کی گہری نیند میں پڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ موت آنے پر بھی ان کو ہوش نہیں رہتا۔ تیسرا بند ہے ہمارا، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کہ کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ قحط، کال پڑنا، خشک سالی ہونا یا بارش کا نہ ہونا۔ جہاں کا مطلب ہے دنیا یا عالم۔ بے فکر کہیں گے بے پرواہ کو، سما کہیں گے لطف کو، رونق کو، یا نظارہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں۔ باغ، گلستان، چمن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور فارسی کا ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا باغ کے لیے، بوستان بھی آپ اس کو کہہ سکتی ہیں۔ امت، گروہ۔ عزیز طالبات، جماعت جو کسی نبی کی پیروکار ہو، یہاں مراد امت مسلمہ ہے۔ امت سے مراد کیا ہے؟ ایک گروہ یا ایک جماعت جو کسی نبی کی پیروکار ہو یا کسی نبی کی پیروی کرتی ہو، یعنی کہ امت مسلمہ۔ فصل خزاں، پت جھڑ یا پت جھڑ کا موسم یا خزاں کا موسم۔ گل فشاں، پھول بکھیرنے والا۔ بنی نوع انسان، انسان کی اولاد۔ حق، فرض، ذمہ داری۔ نوع بشر، نسل انسانی۔ اب یہاں پر امیر طبقے کی ایک اور بڑی خصلت جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی بیان کرتے ہیں کہ اگر پورے عالم میں خشک سالی ہے، پریشانی ہے، تو امیر اس تمام چیزوں سے بے پرواہ ہے، کیونکہ اس کے اپنے گھر میں، اس کے اپنے ملک میں لطف کا سامان موجود ہے۔ اگر امت پر خزاں کا موسم ہے تو یہ راضی ہیں کہ ان کے اپنے چمن میں بہار ہے۔ دیکھیں، گھر میں جب کھانے پینے کو کچھ نہ ہوگا، آسائشات زندگی نہیں ہوگی، تو گھر کے اندر ایک غریب کے لیے خزاں کا موسم ہے، اور ایک امیر جس کا گھر بار ساز و سامان سے بھرا ہوا ہے، ساز و سامان عیش و عشرت سے بھرا ہوا ہے، کھانے پینے کی نعمتوں سے مالا مال ہے، تو اسے کیا اس چیز سے کہ پورے چمن میں چاہے خزاں ہو، کیونکہ اس کے اپنے چمن میں بہار کا موسم ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو نوع انسان کا ان پر کیا حق ہے؟ یہاں پر بڑے طنزیہ اور بڑے دکھ بھرے انداز میں حالی نے جو ہے وہ بیان کیا کہ ایسے انسان جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارے ہیں، ایسے انسان کا حق بھلا امیر کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ امیر طبقہ جو کہ دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اصل میں عزیز طالبات، اس بند میں شاعر نے امت مسلمہ کی حالت زار کی عکاسی کی ہے، اور ان بے فکر، لاپرواہ، بے حس امیر افراد کو اور اس قوم کا ذکر کیا ہے جو ہر لحاظ سے پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں نہ تو کھانے پینے کی فکر ہے، کمانے کی فکر ہے، نہ ہی مہنگائی کے جن کے چمٹنے کا کوئی خوف ہے۔ یہ امیر قوم امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان انسانوں کے اوپر اٹھنے والے اخراجات کا ذکر تو کیا، ان کے پالتو جانور تک آسائشات سے بھری زندگی گزارتے ہیں، اربوں ڈالر ان کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور خوشبوؤں سے آرائش و زیبائش
والے لباس پہنتے ہیں اور خوشبوؤں سے مزین ادویات استعمال کرتے ہیں۔ خوراک عالمی ادارے کی تحقیق کے مطابق سالانہ 25 سے 30% غذا جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے۔ عجب رسم ہے چارہ گروں کی بستی میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر تو ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ عزیز طالبات، اگر یہ بند آپ کو تشریح کے لیے آ جائے تو امید کرتی ہوں کہ آپ یہ اتنا خوبصورت شعر جو کہ بالکل اس کی عکاسی کرتا ہے آپ ضرور اس میں لکھیں گی۔ شاعر نے اصل میں امت مسلمہ کی بربادی کا ذکر کچھ اس انداز میں بھی کیا ہے کہ اس کو ایک تشبیہ دی ہے باغ کے ساتھ، جو کہ اغیار کی اور اپنوں کی سازشوں اور لاپرواہیوں اور خود غرضیوں کی وجہ سے خزاں کا شکار ہو چکا۔ اس امت کے افراد خدائی احکامات یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ عزیز طالبات، یہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو جو بھول جاتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ کونوا عباد اللہ اخواناً، کہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ، تو پھر وہ تباہی و بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کی تباہی کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اور ایسے لوگ جو کہ پیار محبت خلوص کا نشاں ہوتے ہیں، بقول اقبال، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ آج اگر امت مسلمہ در حقیقت خزاں کا شکار ہے تو غیر مسلم قوتیں ان کارروائیوں کو اور بڑھا رہی ہیں۔ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ہمارے اپنے ملک میں، ہمارے تمام امت مسلمہ کے ممالک میں، اور یہ مذموم منصوبہ بندی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے امت مسلمہ کے خلاف۔ ہر صبح نیا رنگ بدلتا ہے زمانہ، ہر صبح نیا رنگ بدلتا ہے زمانہ، ہر شام ہے درپیش نیا مرحلہ دل کو۔ یاد رکھیے عزیز طالبات، ملت کے فرائض سے غفلت برت کر انسانیت کی بلند ترین مسند زرنگار پر متمکن ہونا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے فرائض دوسروں کے کھاتے میں ڈالنے سے مسائل حل ہوں گے۔ آج امت مسلمہ کے باغ سے خزاں کو پھر سے بہار لانے کے لیے اخوت، مساوات، ہمدردی اور بھائی چارے کی سخت ضرورت ہے۔ خشک ہیں مفلسی سے جن کی رگیں، خشک ہیں مفلسی سے جن کی رگیں، ان غریبوں کو خون پہنچاؤ، تم اگر ہو سکوں کے جویا دوسروں کو سکون پہنچاؤ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تیسرا بند بھی اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے اپنا چوتھا بند، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ بندگان ذلیل، یہاں پر مراد ہوگی معمولی درجے کے لوگ، عام لوگ، ٹھیک ہے۔ قوت کہیں گے خوراک کو، اور نان کہیں گے روٹی کو، جز کہیں گے سوائے کو، یا علاوہ بھی کہہ سکتی ہیں آپ۔ سمور ایک نہایت ہی باریک پشم والا جانور ہے۔ اس جانور کی کھال سے جو لباس تیار کیا جاتا ہے اس کو سمور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قطع ایک قسم کا باریک کپڑا ہے جس کی نسبت یہ مشہور ہے کہ چاندنی رات میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس قدر باریک ہوتا ہے وہ۔ رشک خلد جناں، بہشت سے بھی زیادہ شاندار، جس پر جنت کو بھی رشک آئے۔ بے نغمہ و ساز، گانے بجانے کے بغیر، مراد ہے سامان تفریح کے بغیر۔ یہ جو لفظ بے استعمال ہوا ہے یہ نہ کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے عزیز طالبات۔ تو جب آپ اس کو نغمہ و ساز کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو بے نغمہ و ساز
مراد ہو جائے گی سامان تفریح کے بغیر یا پھر گانے باجے کے بغیر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی نے غریبوں اور امیروں کی طرز زندگی کا موازنہ کیا ہے. آپ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اس بند کے اوپر ہیڈنگ لکھ لیں کہ امیر اور غریب کی طرز زندگی کا موازنہ. جیسے آپ کو میں نے دوسرے بند کے اندر کہا کہ مسلمانوں کے زوال کی داستان بیان کی گئی ہے، تیسرے میں اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور چوتھے کے اندر جو ہے وہ اس کا موازنہ بیان کیا گیا ہے کہ اس بند کے اندر امیر اور غریب کی طرز زندگی کا مقابلہ کیا. حالی کہتے ہیں کہ بندگان ذلیل پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے 100 جتن کرتے ہیں. زندگی ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتی ہے. وہ اپنے مصائب اور مشکلات پر خود ہی خون کے آنسو بہاتے ہیں. ان کی زندگی کا کیلنڈر ہر صفحہ مایوسی کی طرف، ان کی زندگی کا کیلنڈر مایوسی کے صفحات سے بھرا ہوا ہے. یہ بندگان اترن اور پیون زدہ کپڑے پہنتے ہیں جس سے اپنے تن کو ڈھانپتے ہیں، اور اس کو بھی وہ غنیمت جانتے ہیں. بسا اوقات تو یہ غریب بیچارے ننگے بدن موسموں کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے گھر کے اندر رہتے ہیں. نہ دیکھتے ہیں کہ پنکھا ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ ٹھنڈا پانی ہے، اور موسموں کی شدت سے سہارتے رہتے ہیں. اور رہنے کے لیے گھر اور سفر کے لیے ویگن وغیرہ بس بھی ان کے لیے ایک دیوانے کا خواب ہی ہوتی ہے. سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے، سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے کہ ہم سے دل کے ارمانوں کا اب ماتم نہیں ہوتا. بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، ضرور ایڈ کیجیے گا اس کو. عزیز طالبات، لاطینی اور امریکی معیشت دانوں نے حساب لگایا ہے. یہ میں آپ کو ایک کوٹیشن کوٹ کروا رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور اس میں جو ہے وہ شامل کریں گے، کہ امیر لوگوں کی تجوریوں سے چھلک جانے والے ایک سکے کو زمین پر رینگنے والی مخلوق تک پہنچنے میں کم از کم 1.5 صدی لگ جاتی ہے. عزیز طالبات، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے کوٹیشن جو ہیں جب آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے اپنی تشریح کے اندر، احادیث یا قرآن پاک کی آیات یا ان کا تراجم وغیرہ، تو کوشش کیا کریں کہ اوپر کی ایک لائن چھوڑ کے بالکل لائنوں کے شروع میں آپ کے جو صفحہ شروع ہو رہا ہے جہاں پر آپ مارجن لائن لگاتے ہیں، تو لائن کے شروع میں آپ اس کی ہیڈنگ دیں گی. ہیڈنگ سے مراد ہوگی کہ آپ لکھیں گی ارشاد ربانی ہے یا قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے. مارکر کے ساتھ اس کو ہیڈنگ دیں، آگے کالن کا سائن ڈالیں یا کوٹیشن کا سائن ڈالیں، اور اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے بالکل درمیان میں جو آپ کی لائنیں ہوں گی ان کے بالکل درمیان سے شروع کریں، اور اس کے ایک طرف بھی آپ 4 انگلیوں کا یا 3 انگلیوں کا لائن جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور اس کی دوسری جو مارجن لائن ہے اس طرف بھی آپ 3 انگلیوں کی لائن، 3 انگلیوں جتنا فاصلہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی لائن جو ہے وہ 3 سے 4 لفظوں پر مشتمل ایک لائن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. انورٹڈ کاما سٹارٹ کریں، اور جب آپ یہ لکھیں گی، یہ جو میں نے آپ کو ابھی کوٹیشن لکھوائی ہے کہ معیشت دانوں نے کیا حساب لگایا ہے، میں دوبارہ اس کو بول دیتی ہوں. امیر لوگوں کی تجوریوں سے چھلک جانے والے ایک پیسے کو زمین پر رینگنے والی مخلوق تک پہنچنے میں کم از کم 1.5 صدی لگ جاتی ہے. تو یہ آپ کو کم از کم 3 سے 4 لائنیں، میرے حساب سے اس کی 3 سے 4 لائنیں درمیانی پیراگراف کی بنیں گی، جو کہ آپ بالکل درمیان میں لکھیں گی، اور انورٹڈ کاما سٹارٹ اور انورٹڈ کاماز بند بھی کریں گی. میں آپ کو آگے چل کر پیپر کا پیٹرن جب بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے پیپر پیٹرن کن رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت آپ نے سالو کرنا ہے، تو پھر اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ کوٹیشنز ایڈ کرنے کا پراپر ایک پیپر کے اوپر کر کے پھر بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تو ہم پڑھ رہے ہیں اسلامی مساوات کا چوتھا بند، جس کے اندر مولانا الطاف حسین حالی موازنہ پیش کر رہے ہیں امیر اور غریب کی طرز زندگی کا، کہ غریب جو کہ غریب تر ہے، جو کہ ویگن کے اندر سفر کرنا بھی اپنے لیے بڑا ایک خواب سمجھتا ہے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، تو ایسے لوگ دولت مندوں کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں.
کیونکہ یہ امیر لوگ شمشیر و سنان کو چھوڑ کر طاؤس و رباب میں کھو جاتے ہیں، اس لیے تباہی و بربادی بن جاتی ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ امیر لوگ اپنی جان کو ذرا بھی تکلیف نہیں دیتے، کہیں بھی پیدل آنا جانا پسند نہیں کرتے، ان کے پاس جدید ذرائع آمد و رفت موجود ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ سفر کرنا اور ایک قدم بھر چلنا بھی ان کے لیے دوبر ہو جاتا ہے، اور فراوانی رزق اس حد تک ان کے پاس ہوتا ہے کہ عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے ہیں، موسیقی میں اپنے آپ کو مگن رکھتے ہیں، اگر تھوڑی سی کوئی ٹینشن آئی تو چلو جی اونچی آواز سے میوزک لگایا اور اپنے آپ کو مست کر لیا۔ یہ ہے وہ امیر طبقہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جس کا سب سے پہلے شاعر نے ذکر کیا، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسک ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر۔ تو یہیں پر وہ ذکر کر رہے ہیں چوتھے بند کے اندر ایسے ہی امیر طبقے کا جو کہ اپنی آسائشات کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اگر ایک پل بھی ان کو میسر نہ ہو خوشی کا یا موسیقی کے بغیر تو ان کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے، بہاریں ان سے روٹ جاتی ہیں، یہ راگ و رنگ سے دلوں کو گرماتے ہیں اور ہر دم نشاط و نغمہ اور میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ امیر لوگ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا شمشیر و سنان کو چھوڑ کر طاؤس و رباب میں کھو جاتے ہیں۔ اقبال نے قوم کی ترقی اور زوال کا راز یہ بتایا تھا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ تو ہم اس سے ہٹ گئے ہیں۔ اگلے بند میں حالی کہتے ہیں کہ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کے اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ پچھلے ہی پیراگراف کو اگلے پیراگراف تک کنٹینیو کر رہے ہیں حالی۔ پچھلے پیراگراف میں بھی غریبوں اور امیروں کی طرز زندگی کا مقابلہ یا موازنہ پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے امیر طبقہ زندگی بسر کرتا ہے، اور اب اگلے بند کے اندر بھی حالی جو ہیں وہ امیر طبقے کی جو طرز زندگی ہے یا ان کی رہن سہن کے طور طریقے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ کمر بستہ تیار رہنا، گلاب کا پھول، گل رانا، گل معطر کہیں گے اس کو، رنا اصل میں نکلا ہے رنائی سے، معطر سے، خوشبودار سے۔ تو لالا ایک قسم کا سرخ پھول ہے جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے۔ نفاست خوبی، عمدگی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، صفائی بھی کہہ سکتے ہیں، لطافت اور پاکیزگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحبت کا مطلب ہوتا ہے محفل یا بزم یا انجمن۔ نزاکت کا مطلب ہے باریکی، پاکیزگی یہ بھی نفاست اور لطافت کے معنوں میں آ سکتی ہے، نازک مزاجی کے معنوں میں آ سکتی ہے۔ مشک خوشبودار سیاہ رنگ کا مادہ جو ایک قسم کے ہرن کی ناف سے نکلتا ہے۔ پوشاک، لباس، کپڑے یا ملبوسات۔ سیروں اصل میں سیر کی جمع ہے، سیر کا مطلب ہوتا ہے 1 کلو تو سیروں کئی کلو مراد بہت زیادہ۔ مفہوم اس کا دیکھتے ہیں، لوگ ان کی خدمت پر تیار رہتے ہیں، حسین لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت نفاست سے بھری ہوتی ہے، ان کی عادت میں نزاکت داخل ہوتی ہے، یہ جو دوائیں استعمال کرتے ہیں ان میں سے بھی ڈھیروں مشک اٹھتا ہے اور یہ اپنے لباس پر سیر و عطر ملتے ہیں۔ حالی نے اس پیراگراف کے اندر بہت باریکی کے ساتھ ان کے عام استعمال میں آنے والی ادویات اور لباس کے اوپر بھی طنز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امیر طبقہ جن کی برابری یہ بیچارہ غریب طبقہ کرنا چاہے یا کر سکتا ہے بھلا، کہ جو لباس پہنتے ہیں خوشبوؤں سے اٹا ہوتا ہے، جو ادویات کھاتے ہیں وہ خوشبوؤں سے معطر ہوتی ہیں۔ یہ بند بھی اصل میں گزشتہ بند ہی سے پیوستہ ہے۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی نے ان کی زندگی کے طیش پسند پہلوؤں پر مزید روشنی ڈالی ہے اور ان کی سہل پسندی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے امیروں کی خدمت اور چاکری کے لیے ہر وقت نوکر چاکر
اور خدمت گزار جو ہیں وہ ہر وقت حاضر رہتے ہیں، اور حسین و جمیل لوگ جو ہیں گل و لالا، یہ لکھا ہے نا اس میں، دیکھیں ذرا، گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، تو خوبصورت چہرے والے، یہاں پر اصل میں گل و لالا جو ہے وہ خوبصورت چہرے سے مراد ہے، کہ خوبصورت چہرے والے لوگ، یہاں پر خوبصورت چہرے والے لوگ سے کیا مراد ہوگی کہ ان کے گھر جو کام کرنے والے ہیں، جو ان کے خدمت گار ہیں، جو نوکر چاکر ہیں، ان کی طبیعت اس قدر امیر طبقے کی نفاست پسند ہو جاتی ہے. روپیہ پیسے کی ریل پیل ہے نا عزیز طلباء ساری کی ساری، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا ناز نخرا بھی اس میں آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے، تو وہی بات ہے کہ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، ناک ان کو چاہے پہنچنا آئے نہ آئے، نخرے ان کو کرنا آتے ہوں گے. تو ایسے لوگ جو ہیں اپنی خدمت کے لیے بھی جو نوکر چاکر رکھتے ہیں وہ بھی خوبصورت چہرے والے ہوتے ہیں، نفاست سے بھرے ہوتے ہیں. ادویات جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی نفاست سے بھری ہوتی ہے. تو اپنی انجمن کو آپ اس کو اس پیرائی میں بھی لے سکتے ہیں کہ نوکر چاکر کے علاوہ ان کی خدمت کے لیے، ان کے دل بہلانے کے لیے، ان کی انجمن کو سجانے کے لیے حسین و جمیل چہرے والے لوگ ہر وقت ان کے دل لبھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فارغ اور بیکار رہتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بیکاری کا وقت وہ نہایت خوشگن اور پرتعیش انداز میں گزارنا چاہتے ہیں. ان کی عیش و عشرت کی عادت، ان کے کام کرنے کی صلاحیتیں، محنتیں، ہر چیز جو ہے وہ روپیہ پیسے کی مرہون منت ہے. تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے عزیز طالبات، ایسے امیر طبقے کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جسمانی قوت آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے، مردانگی تم توڑتی جاتی ہے، اور نزاکت ان کی شناخت کا حصہ قرار دے دی جاتی ہے. اور غریب لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں. محنت کشوں کے پاس نہ تو سجنے سنورنے کا وقت ہوتا ہے، نہ نزاکت اور نفاست کا، دور دور تک ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں. بیچارے روٹی روزی کے چکر میں الجھتے رہتے ہیں. اور ایسا طبقہ تو اپنے آپ کو خود کیا حقیر جانے، امیر لوگ ایسے طبقے کو حقیر جانتے ہیں. یہ امیر جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کوئی بیماری حملہ آور ہو کر بھی انہیں کمزور کر دیتی ہے، اور اپنی انتہائی صورت میں مرض کے اثرات انسان کے جسم پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ امیر لوگ جو لباس پہنتے ہیں اس پر بھی سیروں کے حساب سے خوشبوئیں ملتے ہیں، تاکہ جسمانی عوارض اور موسمی شدت سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو دور کر کے خود کو اعلیٰ ترین مخلوق ثابت کر سکیں. اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے. پانچواں ہمارا جو ہے وہ چھٹا ہمارا بند ہے، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر. اب مولانا الطاف حسین حالی پہلے دو اوپر جو بھی گزرے بند ہیں، چوتھا اور پانچواں، اس کے اندر طرز زندگی بتا رہے ہیں کہ امیروں کی طرز زندگی کیسی ہے. اب جو عزیز طالبات ہم بند جو ہے وہ پڑھیں گے، اس کے اندر وہ غریب طبقے کا بتاتے ہیں کہ کیا یہ غریب طبقہ ایسے امیر طبقے کی برابری کر سکتا ہے. یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی. ہم جنس ساتھی ایک ہی قسم کے ہونا، دم بھر ایک لمحے کے لیے، تدبیر الٹنا یعنی کہ بدقسمتی آپ کہہ سکتی ہیں، اور تقدیر کے کھوٹا ہونے کو آپ کہہ سکتی ہیں، یا قسمت کے خراب ہونے کو کہہ سکتی ہیں. حالی بیان کرتے ہیں یہ امیر لوگ ایسے غریب لوگوں کے ساتھی کس طرح ہو سکتے ہیں جن کو تمام عمر چین اور سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آتا،
غربت کی وجہ سے ان کے پاس سواری کے لیے گھوڑا ہے، نہ خدمت کے لیے نوکر ہے، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے۔